جی السلام علیکم. جرمنی کے شہر برلن سے میں مہوش خان اس وقت آپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں ایک چھوٹی سی بات لے کر. آپ لوگوں کے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا میں نے بہت سارے جو ہے نا وہ گھر کو بنانے یا گھر کے سکون کے حوالے سے بہت سارے اسٹیٹس لگائے تھے. تو ان میں سے کچھ تو جو ہے نا وہ بہت جو ہے اس کو پذیرائی ملی, کچھ پہ جو ہے نا وہ لوگوں نے جو ہے نا وہ حیرانگی کا اظہار کیا. خاص کر جو ہے جس بات کو میں آج لے کر آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس کی وضاحت کرنے کے لیے آئی ہوں, کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائیوں نے جو ہے نا اس بات پر تعجب کا اظہار کیا تھا. میرا جو میں نے پوسٹ لگائی تھی وہ یہ تھی کہ یاد رکھیے گا کہ اگر شادی کے بعد آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہیں تو اس میں 100% آپ کی بیگم کا ہاتھ ہے, اور اگر شادی کے بعد آپ کی بیگم جانی کا رویہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس میں 100% آپ ذمہ دار ہیں. بہت اس پوسٹ کو پسند بھی کیا گیا, بہت سارے اس کو کمنٹ آئے, اور یہ باقاعدہ بہت دفعہ اس کو شیئر بھی کیا گیا. اور جو اس میں کمنٹس آئے وہ بڑے مزے کے تھے, بہت اچھے کمنٹس بھی تھے. لیکن ہمارے جو بھائی تھے, جو ہمارے مرد حضرات تھے, وہ اس بات کو لے کے بڑے پریشان ہوئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مطلب ساری ذمہ داری ہم پر کیوں ڈال دی گئی ہے. تو دیکھیں, ایک بات شروع میں تو پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جتنے بھی رشتے ہیں نا ان کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا کے رکھا ہے. اس کا جو ہے نا اس کا اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو جاننا چاہیں تو سورہ فرقان کی آخری آیتوں کو جا کے آپ پڑھ لیں, جس کا مفہوم یہی ہے کہ ہم نے رشتوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے. اس میں وہ رشتہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو کہ آج کل ہمیں نظر ہی آ رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک عجیب افراتفری پھیلی ہوئی ہے. بھائی سے جو ہے نا وہ ملنا نہیں چاہتا, بہن بھائی کا شکل نہیں دیکھنی چاہتی, بچے جو ہیں وہ ماں باپ سے پریشان ہیں, ماں باپ بچوں سے پریشان ہیں. یہ تو وہ ہیں جو سگے رشتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سسرالی رشتوں پہ, تو وہاں پر بھی یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ ساس بہو کا جھگڑا, بھابھی نند کا جھگڑا, دیورانی جٹھانی کا مسئلہ. تو ان چیزوں کے لیے جو ہے نا ان سب چیزوں کے حل کیا ہیں نا, تو پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں, جب اللہ نے کہہ دیا کہ ایک دوسرے کی آزمائش ہے تو یہ ہیں, لیکن ان آزمائش کو اچھے طریقے سے کیسے پورا کرنا ہے, ہمیں صبر سے, تحمل سے, ایک دوسرے کو برداشت کر کے, ایک دوسرے کی بات کو سن کے, بات کرنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کہا تھا, اب میں آتی ہوں اپنی پوسٹ کی طرف, کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو دونوں طرح سے جو ہے نا وہ پھر ہم ہی ذمہ دار ہوئے, تو یہ کیا بات ہوئی. تو دیکھیں, اگر آپ کا رویہ شادی کے بعد بھی نہیں بدلا ہے اور آپ کی بیگم صاحبہ جو ہے آ گئی ہیں, اس کے باوجود آپ کا جو ہے نا وہ بہت اچھے سے تعلقات آپ کے گھر والوں کے ساتھ ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی میں آپ کی بیگم کی تربیت بہت اچھی کی گئی ہے, اور اس کو ان رشتوں کا پاس ہے. اس کے اندر وہ جلن, حسد یا ایک دوسرے سے جو مقابلے بازی کی فضا ہوتی ہے وہ اس کے اندر نہیں ہے. یہ وجہ ہے جو میں نے یہ لفظ لکھے تھے, یہ الفاظ لکھے تھے کہ اگر آپ کے گھر والوں کا رویہ آپ کے ساتھ اچھا ہے تو اس میں آپ کی بیگم صاحبہ کا بہت بڑا رول ہے. کیونکہ ہمارے سامنے یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, ہم دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ ایک فرما بردار بیٹا جو ہے وہ کس طرح سے شادی کے چند دنوں بعد, مہینے تو بہت دور کی بات ہے, چند دنوں بعد ہی وہ بدل جاتا ہے. کیسے؟ کوئی تو ہے نا, پہلی بات. دوسرا میرا پوائنٹ یہ تھا کہ اور اگر شادی کے بعد آپ کی بیگم جانی کا رویہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو اس میں بھی 100% آپ کا قصور ہے. اس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو تعجب ہوا تھا. تو دیکھیں, ایک نئی آنے والی لڑکی جو آپ کے گھر آئی ہے وہ آپ کے گھر والوں سے بدتمیزی کیسے کر سکتی ہے, اس کا رویہ آپ کے گھر والوں سے کیسے خراب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کے پیرنٹس ہیں, لیکن ان کی عزت کروانا, ان سے پیار محبت سے پیش آنا یا کروانا کس کا کام ہے. ہمارے ہاں جو اکثر ہے جو نا جو ہوتی یہ مرد کی ذمہ داری ہے, لیکن ہمارے ہاں کے جو بھائی بیٹے جو ہے نا وہ اس ذمہ داری کو اچھے سے نہیں نبھا پاتے, توازن نہیں قائم رکھ پاتے, جس کی وجہ سے ایک پلڑا اونچا اور ایک پلڑا نیچا ہو جاتا ہے. جبکہ شادی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. یہ مرد کا کام ہے کہ شادی کے بعد وہ گھر والوں اور بیوی دونوں میں بیلنس رکھے. نیکسٹ ٹائم اس سے اپوزٹ ٹاپک لے کر آؤں گی, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.